بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ یہ لاہور سفاری زو میں داخلے کے مناظر، آپ کا پسندیدہ یوٹیوب چینل امتیاز کی آواز، اس میں ہمارا ایک سلسلہ ہے یوں ہی چلتے چلتے۔ تو یوں ہی چلتے چلتے میں ہمارا آج کا سفر جو ہوگا وہ لاہور سفاری زو کی سیر پر مشتمل ہوگا۔ یہ لاہور سفاری زو میں داخلے کے مناظر ہیں۔ ٹکٹ لے کر ہم جیسے ہی استقبالیہ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ سامنے کچھ فنکار اپنے پیٹ کی خاطر اور بچوں کی تفریح کی خاطر یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، بچوں کو اپنی حرکات سے محظوظ کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیے، ہمیں بھی ویلکم کیا گیا۔ ان کا دوسرا ساتھی یہ یہاں پر موجود ہے، یہ بھی بچوں کی تفریح کی خاطر، اور وہ کہتے ہیں نا کہ روزی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، یا غالباً روٹی تو کسی طور۔ اور یہ پاکستان کا روایتی اڑیال، یہ مناظر ہیں لاہور سفاری زو میں داخلے کے۔ ہمارے دونوں اطراف میں وسیع و عریض پارکس موجود ہیں، جس میں بلا شبہ کافی تعداد میں عوام لاہور سفاری زو کی سیر کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو چونکہ ہم لوگوں کی پرائیویسی کا خیال کرتے ہیں، ہمارا مقصد اپنے جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ادھر ہوتا ہے فوکس، ہماری ویڈیو کا فوکس بھی ادھر ہوتا ہے، تو ہم یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں لاہور سفاری زو کے۔ اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیزرٹ رینجرز کا جوان اپنی گاڑی میں پارک کی حفاظت پر مامور اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے۔ تو جیسے ہی ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارا پہلا جو پڑاؤ ہوگا وہ پرندوں کے لیے مخصوص کیے گئے مخصوص علاقے میں ہمارا پڑاؤ ہوگا۔ ہماری پہلی سیر جو ہے وہ پرندوں کو دیکھیں گے۔ تو ہم جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں یہ پرندوں کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ یہاں پر ماحول کو 90-95% قدرتی رکھا گیا ہے۔ یہ ڈبل دروازہ ہے پرندوں کی حفاظت کی خاطر۔ ایک دروازے کو عبور کر کے آگے دوسرے دروازے میں ہمیں داخل ہونا پڑتا ہے پرندوں کی سیر کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماحول کو کافی حد تک قدرتی رکھا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ روایتی پنجرے ہمیں نظر نہیں آتے، چڑیا گھر والے۔ یہاں پر واقعی سفاری زو ہے اور کھلا ماحول ہے، پرندوں کو اپنے روایتی مسکن میں گھومنے پھرنے کی آزادی ہے۔ یہ کچھ ہدایات ہیں: ٹریک سے نیچے اترنا منع ہے، پرندوں کو تنگ مت کریں، اور کوڑا کرکٹ مت پھیلائیں، اور اس طرح کی کچھ ہدایات۔ تو یہ جو دیکھیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اونچا جنگلہ، وہ بھی اوپر جالی لگائی گئی ہے تاکہ پرندے اپنے قدرتی ماحول میں رہیں، ان کو کسی قسم کی گھٹن محسوس نہ ہو۔ یہ سیاہ بطخ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے گی۔ میں کوئی پرندوں اور جانوروں کا ماہر تو نہیں ہوں، ہمارا مقصد تو سیر و تفریح ہے، تو اگر کچھ غلط بھی ہو جائے تو درگزر کیجیے گا۔ یہ پاکستان کا روایتی مور جو کہ چکوال، کلر کہار اور عمر کوٹ سندھ کے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے، اس کو یہاں پر لا کر رکھا گیا ہے۔ یہ کونج ہے غالباً، اور یہ دیکھیں دوبارہ سے مور ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور یہ تیتر ہیں اور کچھ اور پرندے تھے۔ تو یہاں پر کچھ فیملیز تھیں، کافی زیادہ تعداد میں گروپ آیا ہوا تھا، تو ان کی پرائیویسی کی خاطر کیمرے کا رخ نیچے رکھا گیا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر یہ جو ماحول مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ قدرتی ماحول ہے، یہاں پر وہ گھٹن نہیں ہے، چڑیا گھر والے پنجرے نہیں ہیں جن میں ان کو محفوظ کیا گیا ہو اور وہ ہل جل بھی نہ سکیں۔ یہ دیکھیں سب درخت لگے ہوئے ہیں، اور انتہائی اونچا جنگلہ ہے جو کہ پرندوں کی حفاظت کے پیش نظر لگایا گیا ہے۔ اور یہ سامنے بیر ہے، غالباً بیر ہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اونچائی دیکھیں، اور یہ سامنے ایک چھوٹی سی جھیل ہے، غالباً پرندوں کے نہانے دھونے کے لیے اور اس کے علاوہ کافی قسم کے پرندے مجھے یہ دیکھیں، سفید اور روایتی مور دونوں اکٹھے پھر رہے ہیں۔
اور یہ سامنے کچھ لمبی ٹانگوں والے جو بگلے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں پرندوں اور جانوروں کا ماہر نہیں ہوں، تو یہ سارس ہے، ہم نے تو یہی پڑھا تھا اس کا نام، سائنسی نام کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہم ای وی اسٹیشن میں اس وقت داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ای وی بسز چلتی ہیں، الیکٹرونک وہیکلز۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ماحول کو صاف رکھتی ہیں، آلودگی سے محفوظ، ڈیزل انجن کے دھوئیں اور شور سے محفوظ۔ یہ ای وی اسٹیشن میں داخلے کا راستہ ہے، اس میں آپ بیٹھ کر اور پورے لاہور سفاری زو کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے ای وی بس موجود ہے، تو ہم بھی ایک ای وی بس میں سوار ہوئے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے ڈرائیور ہیں ان کا نام عدنان ہے۔ عدنان صاحب بھی ہمیں کافی زیادہ معلومات دے رہے ہیں، انہوں نے یہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ ان کو یوٹیوب پر دکھا دیا جائے۔ تو ہم اس وقت سب سے پہلے جو داخل ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا قومی جانور کہہ لیں، اور اس کے ساتھ ہرن کے کچھ اقسام ہیں، ان کو یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی بکرے ہیں، وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے گھر بنائے گئے ہیں مصنوعی، لیکن 90% مطابقت پیدا کی گئی ہے ان کے فطرتی ماحول کے ساتھ۔ تو یہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، یہ ابھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ہم ای وی بس میں سوار ہو کر اس کے سیر کر رہے ہیں۔ ہمارا جو پہلا پڑاؤ تھا ای وی بس کا، وہ اس علاقے کی سیر کا ہے۔ یہ کچھ سامنے دیکھیں، آپ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو ان کی رہائشیں، تو اس میں ابھی یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ ہرن ہیں اور کچھ اڑیال ہیں، آئی بیکس، اور اس کے ساتھ یہ جیسے ہی آپ کے سامنے ان کو یہ جو پہاڑ نما جگہ ہیں، وہ سامنے آپ کو غار کا دہانہ نظر آ رہا ہوگا، تو یہ ان کی رہائشیں ہیں۔ ان کو ان کا قدرتی ماحول مہیا کیا گیا ہے تاکہ یہ آزادانہ طور پر پلیں، بڑھیں، پھلیں، پھولیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ سامنے ایک سلائیڈ سے غالباً جمپ لگانے کا اہتمام کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت اونچائی سے چھلانگ لگاتا ہے۔ تو ہمارا یہ سفر مکمل ہوا۔ اب یہاں سے ہم آگے چلیں گے، تو عدنان صاحب نے بتایا کہ ہمارا اگلا جو سٹاپ ہوگا، یہ دیکھیں ہم اب اس ایریے سے نکل رہے ہیں۔ ہر ایک جاندار کا ایک مخصوص ایریا بنایا گیا ہے، تو ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو اب عدنان صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو اگلا سٹاپ ہوگا وہ ڈیئر سفاری ہوگا۔ تو ہم اس وقت اس کی طرف گامزن ہیں۔ ڈیئر سفاری میں ہمیں، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ہرن کی اقسام دکھائی جائیں گی۔ یہ بھی کچھ ہے، لیکن ابھی ہمارا اس طرف کا سفر نہیں ہے، ہم اس وقت اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، ڈیئر سفاری۔ تو اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں جی۔ یہ جو مناظر ہیں یہ ڈیئر سفاری کے ہیں، اس میں ہرن ہی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے، جب ڈیئر سفاری ہے، ڈیئر کا ایریا ہے، تو اس میں ڈیئر کو ہی آنا چاہیے۔ لیکن یہ DEER ڈیئر ہے، DEAR ڈیئر نہیں ہے، یہ وہ DEER ڈیئر سفاری ہے۔ تو چلیں خیر، یہ تو ایک مذاق تھا۔ تو عدنان صاحب کے بقول ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے سامنے جو ہرن ہیں وہ تشریف لے آئیں گے۔ تو یہ سامنے آپ کو کچھ نظر آ رہے ہوں گے ہرن اور نیل گائے۔ یہ دیکھیں جی، بالکل آپ کے سامنے بارہ سنگا کی کوئی نسل ہے غالباً، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین پر، اور اس کے علاوہ ہرن ہیں۔ تو ہرن اور ہرن سے ہم آگے کی جانب چلیں تو نیل گائے، عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو جو دکھائی جائیں گی نیل گائے، دکھائیں گے ابھی کچھ ہی دیر میں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں، عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سامنے اس وقت موجود ہیں، یہ پاکستان میں پائی جانے والی نیل گائے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ہرن۔ یہ دیکھیں جی،
یہ ہے پاکستان میں پائی جانے والی نیل گائے کی قسم، اور یہ عدنان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے زیبرا ہاؤس ہے، اس میں زیبرے موجود ہیں لیکن ابھی اس طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کی کوئی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہوگا یا جو بھی اس میں رکاوٹ ہے وہ دور ہوگی تو پھر اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ ہرن کا ایریا ہے، تو اس میں ہرن کی مختلف اقسام اور ان کا پسندیدہ چارہ، ان کی پسندیدہ خوراک مہیا کی جا رہی ہے اور ان کا پسندیدہ ماحول ان کو مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ چتکبرا ہرن ہے، اس کے علاوہ کچھ اقسام اور بھی ہیں جو کہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس وقت ہرن کی کچھ اقسام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ امتیاز کی آواز کے سلسلے یوں ہی چلتے چلتے میں لاہور سفاری زو کی سیر کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم داخل ہوئے ہیں جی افریقن سفاری کے علاقے میں، تو ظاہری سی بات ہے یہاں پر وہ جاندار ہوں گے جن کو افریقہ سے لا کر یہاں بسایا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس وقت عدنان صاحب ہمیں کیا دکھائیں گے۔ یہ سامنے جی آپ کے شتر مرغ، عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے زیبرا۔ تو یہ عدنان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ افریقہ سے لا کر ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک اپنے قدرتی ماحول ان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک آپ کی آنکھوں کے سامنے زیبرا، اور یہ زیبرا اور زیبری تو اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی معلومات میں اضافہ کروں کہ ان میں سے جو چل رہا ہوگا وہ زیبرا ہوگا اور جو چل رہی ہوگی وہ زیبری ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کچھ جاندار ہیں افریقہ سے، افریقن آئی بیکس عدنان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ لوگ پیدل آپ کے سامنے سیر کر رہے ہیں لاہور سفاری زو میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے آسانی ہے نا، اگر آپ سیر کرنا چاہتے ہیں لاہور سفاری زو کی، تو سب سے مناسب یہ جو ای وی بس ہے، اس میں یہ ہوگا کہ آپ تھکیں گے نہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ گھوم گھوم کر آپ کی ٹانگیں دکھنے لگ جائیں گی، لیکن یہ جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، کیونکہ پرندوں اور جانداروں کو ان کا روایتی کھلا ماحول دینے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ اب ہم یہاں سے نکلے ہیں تو عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا جو پڑاؤ ہوگا وہ ڈیزرٹ سفاری ہوگا۔ تو ڈیزرٹ سفاری جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے تو صحرا کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ ایسے جانداروں کو رکھا گیا ہے جن کا تعلق صحرا سے اور ریتلے علاقوں سے ہوگا۔ عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر راجستھان کی مخصوص نسل سیاہ ہرن کو لا کر بسایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ہرن کی اقسام جن کا تعلق صحرا سے ہے ان کو یہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہمارے لیے۔ یہ ڈیزرٹ سفاری ہے، اور ڈیزرٹ سفاری میں ہم اس وقت سیاہ ہرن کو تلاش کر رہے ہیں، راجستھانی سیاہ ہرن جن کو پڑوسی ملک سے لا کر یہاں بسایا گیا ہے۔ سیاہ ہرن کے حوالے سے اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو کچھ عرصہ پہلے، بلکہ کافی عرصہ پہلے، ایک مقدمہ زیر بحث رہا ہے انڈین اداکار پر سیاہ ہرن کے شکار کا، کیونکہ سیاہ ہرن کے شکار پر پابندی ہے اور بہت ہی سخت سزائیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک مشہور مقدمہ زیر بحث رہا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر۔ تو یہ سامنے کچھ ہرن آپ کو نظر آئے تھے، لیکن ہمیں تلاش ہے سیاہ ہرن کی۔ عدنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈیا سے لا کر یہاں بسایا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ہرنوں کے جھنڈ میں یہ سیاہ ہرن آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی دیکھیے سامنے، اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہرن، ان میں سیاہ ہرن ہیں، نمایاں ہیں بالکل، یہ بالکل نمایاں اکیلا کھڑا ہوا سیاہ ہرن۔ تو واقعی یہ اس قابل تھا کہ اس کا شکار کیا جاتا، حالانکہ میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس اداکار پر اس لیے اتنا عرصہ مقدمہ چلا۔
बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू लाहौर सफारी ज़ू है इस वक्त। तो इसमें हम हिरन की कुछ अक़साम जो कि सहरा से तल्लक़ रखती हैं उनको हमने देखा। हमारे चैनल इम्तियाज़ की आवाज़ का एक सिलसिला है यूं ही चलते चलते, तो उसमें यूं ही चलते चलते हम आज लाहौर सफारी ज़ू की सैर कर रहे हैं। अब हम डेज़र्ट सफारी से निकल रहे हैं। हमारे सामने मखसूस जो इमारत है वो सरकारी दफातर है और वेटरनरी अस्पताल है, जहाँ पर इनकी परिंदों और जानदारों की हिफाजत के लिए डॉक्टर्स और अमला तैनात है। ये सामने पार्क है जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं, और ये आपकी आंखों के सामने एक स्कूल है, उनका कोई ग्रुप आया हुआ है। हम कैमरा को जूम नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, आज़ादी हर बंदे का हक है। तो हम जो आपको आज दिखा रहे हैं हम सिर्फ वही दिखाएंगे, कैमरा जूम हम फैमिलीज़ पर नहीं करेंगे क्योंकि हर बंदा आज़ादाना यहाँ सैर के लिए आया हुआ है। अदनान साहब के बकौल यहाँ पर हम ईवी बस से उतर जाएंगे और हमारा अगला जो सफ़र होगा वो फ़िश एक्वेरियम का होगा। तो ईवी बस से उतर कर हम इस वक्त फ़िश एक्वेरियम में दाखिल हो रहे हैं। इसमें मछलियों की अक़साम को रखा गया है और लोगों की तफरीह के लिए मछलियों की काफ़ी ज़्यादा जो अक़साम है वो यहाँ पर महफूज की गई हैं। मैं भी इस वक्त अगर माहिर मछलियात बनने की कोशिश करूं तो मछलियों के बारे में मेरा इल्म इतना ही है कि मछलियां समुंदर में पाई जाती हैं और समुंदर से जो बच जाती हैं वो दरिया में पाई जाती हैं, और फिर जो थोड़ी सी बच जाती हैं वो नहरों में पाई जाती हैं। इससे ज़्यादा मुझे मछली के बारे में कोई इल्म अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन ये है कि मछली ज़िंदा होती है, मैं आपको ये बताऊंगा, और अगर ज़िंदा होती है तो फिर ये तैरती है। ये बहुत ही कीमती मेरे नज़दीक ये बहुत ही कीमती मालूमात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी ये माशाल्लाह 2025 है, तो आप किसी भी जानदार के बारे में मालूमात हासिल करना चाहें तो उसकी सिर्फ़ एक तस्वीर लें और उसे AI पर डालें तो वो आपको उसके बारे में दुनिया जहान की मालूमात ला कर दे देगा। हमारा मकसद सिर्फ लाहौर सफारी ज़ू की सैर है, उसमें अगर हमसे कोई कोताही हो तो आप हमें बताएं। आप ये देखें कि हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर जानदार को करीब से दिखाएं, और इसमें ग़ालिबन हम कामयाब हैं कि हम आपको तमाम अक़साम की मछलियों की जो हैं वो मालूमात ना भी दे सके तो हम आप उसकी सैर करा रहे हैं। अब ये देखें कि ये कुछ मछलियाँ हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है। हम थोड़ा आगे चलते हैं तो ये देखें ये मछलियाँ थक हार कर आराम फरमा रही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने आज मछलियों को आराम करते हुए देखा है। तो इससे हम आगे चलते हैं तो ये देखें जी ये भी कुछ है ज़िंदा है तो कुछ है, लेकिन ये समुंदर से ताल्लुक़ रखता है। आप खुद ही देख लीजिएगा, हमने आपको दिखाना था वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस वक्त अपने पसंदीदा YouTube चैनल इम्तियाज़ की आवाज़ पर ये देखें जी शार्क हैं, शार्क की कुछ अक़साम यहाँ पर रखी गई हैं, तो इनको अलहदा रखा गया है वरना ये उन सबको खा जाती। तो ये ग़ालिबन आखिरी स्टॉप है क्योंकि शीशे की दूसरी जानिब आपको देखें गार्ड नज़र आ रहा है। तो नीले मखसूस ख्वाबगी माहौल में इनको रखा गया है, जो समुंदर का रवायती माहौल है, बहुत ही प्यारा, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ बहुत इंजॉय कर रही हैं इसे। और हम जैसे ही निकलते हैं फ़िश एक्वेरियम से तो हमारे साथ जो है वो हमारे ड्राइवर ज़हीर साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी। तो ज़हीर साहब बता रहे हैं कि हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो लायन सफारी का होगा। तो हम इस वक्त जी शेरों के इलाके में दाखिल हो रहे हैं अल्लाह खैर करेगा। तो ये देखें हम ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से, और हम उन्हीं रास्तों से गुज़रते हुए जहाँ से हम गए थे। अभी कुछ ही देर में ये देखें जी अब गाड़ी रुक रही है, छोटा सा झूठा दिया है हमें अदना ज़हीर साहब ने, और ये कह रहे हैं कि अगर आपने लायन सफारी में जाना है ना तो इस बिल्डिंग के अंदर से गुजरकर दूसरी साइड पर जंगले वाली बसें होंगी और गाड़ियाँ होंगी, उनमें बैठकर ये देखें जी हम सिक्योरिटी जोन को क्रॉस करते हुए, और ये
مجھے لگتا ہے شاید میں کینیا کے کسی جنگل میں پہنچ گیا ہوں۔ نیشنل جیوگرافک چینل پر وہی جنگلے والی گاڑیاں جن میں سیاحوں کو سوار کر کے اور لائن سفاری کی سیر کروائی جاتی ہے، ہم اس میں سوار ہوئے ہیں اور ہماری گاڑی چل پڑی ہے۔ اس وقت ہم شیروں کی جانب گامزن ہیں۔ یہ مجھے واحد تجربہ ہے اپنی زندگی کا کہ شیر آزاد ہیں اور انسان جو ہے وہ پنجرے میں ہے، ورنہ میں نے جہاں بھی دیکھا ہے، پاکستان کی جس نکر میں بھی دیکھا ہے، شیر بیچارہ ایک چھوٹے سے پنجرے میں ہوتا ہے اور آس پاس میں لوگ اس کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، مطلب پنجرے میں کہہ لیں کہ چھڑیاں ڈال کر اسے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ بیرونی دیوار ہے لائن سفاری کے علاقے کی، تو ہم اس کے پاس سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ یہاں پر شیر آزاد ہیں، اپنے قدرتی ماحول میں ہیں۔ انسانوں کی تفریح کے لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ انسان کو بہت ہی مضبوط جنگلے والی گاڑی میں جو ہے وہ سیر کروائی جاتی ہے تاکہ شیروں کا مخصوص جو ماحول ہے وہ بھی متاثر نہ ہو اور انسانوں کے کہہ لیں کہ روایتی کوڑا کرکٹ اور اس سے بھی محفوظ رہے۔ تو ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں لاہور سفاری زو میں، جو لائن سفاری کا ایریا ہے اس میں ہماری گاڑی موڑ رہی ہے۔ بہت ہی مضبوط جنگلے ہیں جن کو غالباً شیر بھی نہیں پھلانگ سکتا، یہ اتنے مضبوط اور اونچے جنگلے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ماحول ہے وہ 100% شیر کے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے تاکہ ان کو کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، ان کو روایتی کھلا ماحول ملے اور یہ اپنے قدرتی ماحول میں پروان چڑھ سکیں۔ یہ سامنے وہ کمرے ہیں جن میں شیر آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن انسانوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اندر سڑکیں بنائی گئی ہیں ان پر لاہور سفاری زو کی جو گاڑیاں ہیں وہ چلتی ہیں، جن میں سیاح موجود ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ بادشاہ سلامت کا ہے۔ یہ سامنے بھی کوئی شیر کے سیر و تفریح کے لیے کچھ بنایا گیا ہے، پل ہے غالباً، اور یہ دیکھیں سیاحوں کی ایک اور گاڑی بادشاہ سلامت کو ڈھونڈتے ہوئے۔ یہاں پر بادشاہ سلامت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں پر کچھ جھروکا نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر بادشاہ سلامت دیدار کرواتے ہیں، یہاں پر اپنی ہمت سے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہماری گاڑی بھی اس وقت بادشاہ سلامت کو ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ آپ کے پسندیدہ چینل امتیاز کی آواز پر یہ جو مناظر ہیں یہ شیر کی تلاش کے ہیں۔ تو ہماری گاڑی بھی آہستہ آہستہ آگے کی جانب بڑھتے ہوئے اور ہم رک گئے ہیں اور بادشاہ سلامت نظر آ گئے۔ یہ دیکھیں جی، بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے بادشاہ سلامت اور جو ہے وہ ملکہ عالیہ تشریف فرمائے۔ ہم نے اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بازو جو ہے وہ گاڑی سے باہر نکال لی ہے کیونکہ ہمیں آس پاس کوئی بادشاہ نہیں نظر آ رہا۔ یہ بالکل ایک آپ کی آنکھوں کے سامنے بادشاہ سلامت آرام فرما رہے ہیں اور جو ملکہ عالیہ ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں غالباً ان کی حفاظت کے لیے تاکہ عوام الناس انہیں تنگ نہ کر سکیں۔ یہ دیکھیں جی، بادشاہ سلامت سوئے ہوئے ہیں، دنیا و مافیا سے بے خبر اور اپنے معاملات سے غفلت برتتے ہوئے دن کے اوقات میں بادشاہ سلامت سو گئے ہیں۔ غالباً کھانا کھایا ہے اور نیند آنکھوں کو چڑھ گئی ہے اور ملکہ عالیہ پوری مستعدی سے بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ دیکھیں یہ اٹھ بیٹھے ہیں بادشاہ سلامت بھی اور ملکہ عالیہ بھی۔ یہ آپ کے پسندیدہ چینل امتیاز کی آواز سے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک سلسلہ ہے یوں ہی چلتے چلتے میں۔ ہماری جو آج کی سیر تھی وہ لاہور سفاری زو کے سفر پر مشتمل تھی، تو بادشاہ سلامت کے دیدار سے فیضیاب ہوتے ہوئے اس وقت ہم واپسی کی جانب گامزن ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ماحول کو بالکل قدرتی رکھا گیا ہے تاکہ
کسی قسم کی کوئی اجنبیت جانوروں کو محسوس نہ ہو۔ ہم اس وقت لاہور سفاری زو کے لائن سفاری کے ایریا سے واپس نکلے ہیں، تو ہمیں شکیل احمد صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا ہے، اور لیکن ہے اختتام کی جانب۔ سفر تو ہمارا ان کے ساتھ شروع ہوا ہے، تو جو ای وی بس کا روٹ تھا اس میں غالباً یہ ہمارا آخری سفر ہے۔ شکیل احمد صاحب کے ساتھ ہم ای وی کا جو سفر ہے وہ ہمارا تمام ہو چکا ہے، جیسے کہ ڈرائیور حضرات نے بتایا ہے۔ تو ابھی کچھ ہی دیر بعد ہمیں یہ گاڑی اتار دے گی اپنے جو ای وی اسٹیشن جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو مناظر دکھائے تھے، اسی جانب ہمارا جو سفر ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ہمارا یہ آج کا ای وی بس کا سفر، یہ سامنے جو لوگ ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہم پہنچیں اور وہ سوار ہوں، تو ہم اس وقت بس سے اتر رہے ہیں۔ یہ سامنے جو موجود ہیں یہ مدثر صاحب ہیں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ سے، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ انچارج ہیں، یہاں پر جن کی جو ڈیزینیشن ہے وہ پوائنٹ انچارج ہے۔ مدثر صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق دے۔ تو یہاں سے جیسے ہم داخل ہوئے تھے ای وی اسٹیشن، ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اب نئے سیاحوں کو لے کر گاڑیاں روانہ ہوں گی، اور ہم ای وی بسوں کو چھوڑ کر منکی مانیہ کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ بندروں کے مخصوص علاقے میں ہم لوگ جا رہے ہیں اس وقت۔ کہہ لیں کہ یہ ایک بالکل دوسری طرف بنایا گیا ہے، ابھی اس طرف ای وی بس کی رسائی نہیں ہے، ہم لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو بندروں کے بارے میں جو ایک روایت، کچھ میں ان کو پڑھا لکھا کہوں یا کیا کہوں، جو پیش کرتے ہیں کہ حضرت انسان پہلے بندر تھا۔ خیر میرا اس سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے الحمدللہ، اور اگر ہم اس بات کو کہیں تو یہ بات کتنی سنگین ثابت ہو سکتی ہے یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات تھا اور تا ابد اشرف المخلوقات ہی رہے گا۔ یہ آپ کے سامنے جی اس وقت ڈیزرٹ رینجرز، یہ لاہور سفاری زو کا انٹرو، اور یہ ڈیزرٹ رینجرز کے نوجوانان اس وقت اپنے فرائض پوری مستعدی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات تھا تو وہ پھر تا ابد اشرف المخلوقات ہی رہے گا۔ یہ جن کی سوچ ہے یہ انہی کو مبارک ہو کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ہم اپنے جد امجد کو ایسا کہنے کی جرت نہیں رکھتے، نہ مذہباً، نہ اخلاقاً، اور نہ ہی کسی اور جواز کے طور پر۔ خیر ہمارا مقصد آج منکی مانیہ، یہ دیکھیں جی ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں اس ایریا میں، تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم آپ کو بندروں کی کچھ اقسام دکھائیں۔ تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے اس وقت ایک جوڑا موجود ہے، اور ایک پیچھے وہ کچھ بہت ہی بڑی جسامت کا بندر ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں غالباً۔ اور یہ دوسری طرف دیکھیں، یہ بھی کچھ بندر کی اقسام ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ابھی اس کی طرف کچھ ممانعت تھی، لوگ آ جا نہیں رہے تھے، تو ابھی اس طرف ای وی بھی نہیں آ رہی، بس بھی نہیں آ رہی، تو مکمل خاموشی، صرف تعمیر کا کام جاری ہے۔ تو میں یہاں پہ اس کو دیکھ کے ہم جیسے ہی واپس ہو رہے ہیں، خیر مجھے روکا تو نہیں تھا کسی نے، لیکن یہ ہے کہ اس طرف کچھ آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی، واللہ عالم اس کا کیا سبب ہے۔ اور یہ دیکھیں جی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے اس وقت ایک مقامی جو یہاں پہ ورکر کام کر رہا تھا اس سے پوچھا یہ کیا ہے، تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سینما ہال تعمیر ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر لاہور سفاری زو میں ہے تو غالباً اس میں وہی فلمیں دکھائی جائیں گی جو کہ وائلڈ لائف سے متعلق ہوں گی۔ تو یہ دیکھیں جی سینما اس وقت زیر تعمیر ہے، لیکن جو متعلقہ محکمہ ہے اس کا میری بات سے متفق ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ چلتے چلتے جی ہم واپسی کی طرف جا رہے تھے تو مجھے یہ ایک ایریا نظر آیا ہے، ہاگ ڈیئر
اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو میں اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، لیکن جب میں نے اس وقت متعلقہ گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر یہ تمام جو جاندار ہیں یہ آزاد پھر رہے ہیں، سوائے شیر کے۔ شتر مرغ، زیبرا، ہرن کی تمام اقسام اس وقت آزاد پھر رہی ہیں، اور اس میں جو سامنے کیمپ لگے ہوئے ہیں اس میں آپ رات گزار سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے لیے ایڈوانس بکنگ کروانی ہوگی۔ ایڈوانس بکنگ کر کے آپ اس آزاد ماحول میں جانداروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ رات گزار سکتے ہیں۔ یہ سامنے ایک کیمپ نظر آ رہا ہے جی، اس میں آپ رات گزار سکتے ہیں، لیکن آپ کو بکنگ ایڈوانس کرنی ہوگی، تو اس کے بعد ہی آپ اس کے ساتھ، ان جانوروں کے ساتھ رات گزار سکیں گے۔ تو یقیناً یہ ایک خوشگوار تجربہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ تجربہ اس وجہ سے تجربہ ہی رہا کیونکہ ہماری نہ تو ایڈوانس بکنگ تھی اور نہ ہی ہمیں اس طرف جانے دیا گیا۔ تو لاہور سفاری زو کی سیر کے بعد اب جیسے کہ آپ کو ایگزٹ نظر آ رہا ہے، ہمارا سفر واپسی کی جانب۔ اپنے سفر کے اختتام پر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی سوچ پر اور جن کے اس اتنے بڑے اقدام پر اس لاہور سفاری زو کا قیام عمل میں لایا گیا، اور لوگوں کو آج کے اس مشکل ترین دور میں تفریح کے بہت ہی بہترین مواقع میسر کیے گئے، اور یقیناً یہاں آ کر بندہ کچھ دیر کے لیے اپنے غم بھول جاتا ہے اس ماحول میں جانداروں کو دیکھ کر۔